سنت مطہرہ میں اہل بیت کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب و ممتاز کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا اور چن لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں داخل فرما کر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت مباہلہ سورۃ آل عمران میں جو ہے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، اسی طرح سے جن کے ذریعے یہ کتاب و سنت ہم تک پہنچا، صحابہ کرام و اہل بیت، ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اہل بیت کے تعلق سے مکہ و مدینہ کے مابین غدیر خم کے مقام پہ فرمایا، الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، اے لوگو میں تو ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بلانے والا میرے پاس آ جائے اور میں داعی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دوں، یعنی وفات پا جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن، اور میں تمہارے درمیان ثقلین، دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، بس اللہ کی کتاب کو لو اور مضبوطی سے تھام لو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی طرف ترغیب دی اور ابھارا۔ ثم قال، پھر فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور اہل بیت، میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنے کے سلسلے میں تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کو یاد رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ذکر کر کے علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح میں رغبت فرمائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا سوائے میرے واسطے اور نسبی تعلق کے۔ درود شریف کے ایک صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صفت صلاۃ النبی میں شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد، آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویوں اور اولاد پر درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجے، بلا شبہ تو تعریف و بزرگی والا ہے، اور برکت دے محمد آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویوں اور اولاد کو جیسا کہ تو نے آل ابراہیم کو برکت دی، بلا شبہ تو تعریف و بزرگی والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقات لا تنبغی لآل محمد
انما ہی اوساخ الناس، صحیح مسلم کی روایت، بے شک آل محمد کے لیے صدقے کا حصول روا نہیں، یہ تو محض لوگوں کا میل کچیل ہے۔